اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63, 64 and 65. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 63. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. اب یہاں پر اللہ کا جو ڈائلاگ ہے شیطان کے ساتھ کہ اللہ کہہ رہا ہے قالا، کہا اللہ نے، اذهب، دفع ہو یہاں سے، نکل، گیٹ آؤٹ. تو اللہ نے کہا شیطان سے، قالا اللہ سیڈ، اذهب، نکل یہاں سے، فمن تبعک، تو جو کوئی بھی، فمن تبعک یعنی جو کوئی بھی، یعنی انسانوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، کیونکہ اس نے کہا نا کہ اس آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں میں سب کو دیکھ پھر کیسا مطلب بھٹکاتا ہوں. تو اللہ یہاں پر جواب دے رہا ہے کہ نکل یہاں سے، اور جو کوئی بھی تیری اتباع کرے گا، اگر فمن تبعک، تو آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، انسانوں میں سے جب بھی کوئی بھی تجھے فالو کرے گا، تیری اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ، تو یقیناً ان کے لیے جہنم ہوگی، جزاؤکم یعنی کہ وہ جزا تمہارے لیے، جزا موفورا یعنی بہت ساری جزا. جہنم کے اندر بہت ساری جزا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت سارا بدلہ. تو وہ جہنم کے اندر ایک ایک سزائیں ہیں، ایک ایک اس کے اندر کی آگ ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسی لیے جزا موفور، جاہ بہت ساری، مطلب تجھے ملے گا، تجھے اور تیرے ساتھ جو بھی فالو کرنے والے تیرے فالوور جو ہوئیں گے نا، جے ہو بول کے پیچھے آنے والے. اللہ سیڈ گو یور وے، گیٹ آؤٹ. اف اینی آف دیم فالو یو verily hell will be the recompense of you all, an ample recompense. اس کی نوٹ ہے 2253. The power of evil is summarily dismissed, but not without a clear warning. یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ ایول، شیطان کا پاور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک سیدھی صاف ستھری وارننگ کے ساتھ، ڈو یور ورسٹ، جتنا بھی بد سے بدتر تو کر سکتا ہے کر لے جا. اف اینی آف دیم مس یوز دیئر لمیٹڈ فری ول، یعنی انسانوں میں سے جس کسی نے بھی اگر ان کو جو فری ول لمیٹڈ ہے، مگر مطلب بہت ہی تھوڑی، ان کی مرضی کا مالک بنایا گیا ہے، تو اس کو اگر انہوں نے مس یوز کیا کہ ابھی ہماری تو میری مرضی، مجھے جو کرنا ہے میں کروں، تو میری مرضی والے جو لوگ ہیں اور جو چاہے جو کروں، تو انہوں نے اب اپنی اس ول کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ غلط استعمال کر رہے ہیں. اچھا استعمال بھی کر سکتے تھے لیکن غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی میری دی ہوئی وہ لمیٹڈ، یعنی تھوڑی سی ان کو مرضی کا مالک جو میں نے بنایا ہے، اگر اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا، اینڈ ڈیلیبریٹلی فالو یو، اور جانتے بوجھتے تیرے کو فالو کیا، یعنی کہ شیطان کو فالو کیا، دے مسٹ ٹیک دا کانسیکوینسز ود یو. تو اب ان کو جو انجام ہے تیرے ساتھ ہی بھگتنا پڑے گا. آل آف یو مسٹ آنسر اکارڈنگ ٹو یور پرسنل ریسپانسبلٹی. ہر کسی کو اللہ نے ان کے اوپر ان کی خود کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. دنیا میں سب کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے جب سوال پوچھا جائے گا نا ان کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا.
ان کی جو جو ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق پوچھا جائے گا. اس لیے اپنی مرضی چلانے کو تو چلا لے گا دنیا میں انسان، لیکن آخرت میں کیا کرے گا؟ وہ جو ذمہ داری اس کا غلط استعمال ہوا اس کا کیا؟ اب جواب دو اس کا، اور نہیں جواب دے سکے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں داخلہ شیطان کے ساتھ. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. آیت نمبر 64. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اب یہ جو آیت ہے اس کو بھی غور سے سمجھ لو. ہر انسان جو بھی ہے وہ اس کو غور سے سنے اور سمجھے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، یہ جو فز اندر ورڈ ہے فز، وہ فز بکری کا جو نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے جاتا ہے جیسے کہ لڑکھڑاتا ہے، وہ اس کے پیر جو ہے وہ ایسے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی گر جائے گا. تو یہ وہ لڑکھڑانے والی بات یہاں پر ہے کہ جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جس کسی کو بھی تو بھٹکا سکتا ہے یا ان کے اندر مطلب اراؤز کر سکتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر تو ابھار سکتا ہے، جس کے اندر بھی تو چاہتا ہے انسانوں میں سے، منہم بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، اپنی سیڈکٹیو آواز سے. تو اب وہ آواز جو ہے ایک تو سب سے پہلے الٹے کان میں وہ پھونکے مارتا ہے، وسوسہ اندازی، پھس 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 پھس. تو وہ جو ہے اس سے بندے کو سب سے پہلے وہ اپنی آواز سے کرتا ہے. اسی لیے گانے کی آواز، میوزک کی آواز، یہ تمام آوازیں، اور پھر وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، جو کانوں میں پھونکے مارتا ہے کہ یہ کر دے اور ایسا کر لے اور وہ فلانے کا ایسا مال چھین لے، اس کا یہ حق مطلب مت مار دے، اس کا حق بھی، اور جا اس کو نقصان پہنچا دے، جانی مالی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیطان جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جا جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، منہم، ان انسانوں میں سے، بِصَوْتِكَ، تیری آواز سے، دھوکے کی بھٹکانے والی آواز، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، لیکن اگر آواز سے نہیں بھٹکے تو پھر تو ان کے اوپر جا حملہ آور ہو. بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، خیلِکا یعنی کہ مطلب سواری، جو سواری سے بھی کر، رجلِکا یعنی کہ مطلب پیروں سے چلنے والے واکنگ، اس سے کر. تو اب یہاں پر جب کہا جا رہا ہے نا یہ بات جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جب شیطان کی بات کو مان کر کوئی سواری میں جاتا ہے، یعنی ابھی سواری جو ہے ابھی کوئی اونٹ پہ اور گھوڑے پہ تو نہیں جا رہا ہے، یعنی کار میں جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، جیسے بھی جو بھی ہے، بسوں میں جا رہا ہے، ٹرینوں میں جا رہا ہے، پلین سے جا رہا ہے، تو جا تو سواری مطلب جو ہے، جو سواری کر کے بھی اگر شیطان کا کہنا ماننے کے لیے جو نکلا ہے، یعنی کہ جو بھی بندہ انسان، یعنی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تمام انسان، تمام مین کائنڈ آ گئے، تو وہ جو سواری پر بھی نکلے اگر، یعنی تو جا سواری کے تھرو ان کے پر حملہ آور ہو، یا پھر واکنگ کرنے والا واک کر کے جائے گا اور کرے گا سب جو غلط کام ہے، شیطان نے اس کو جو کانوں میں پھونک مارا وہ سب کرے گا. وہ اب وہ واک کر کے کر رہا ہے، مگر کر کیا رہے دونوں بھی، سواری والا، واکنگ کرنے والا، شیطان کی باتوں میں آ کر وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں نا جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، ڈس اوبیئنگ اللہ. وَشَارِكْهُمْ، شارک، شرک، شریک، پارٹنرشپ، یہ ہے وہ. وَشَارِكْهُمْ، اور جا ان کا پارٹنر بن جا، تو پارٹنرشپ میں داخل ہو جا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لے اور پارٹنر بھی بن جا ان کا، فی الاموال، ان کے مال میں. تو ان کا مال جو ہے اگر وہ حرام کا مال ہے، یا کسی کا ہڑپ کیا ہوا مال ہے، یا چوری کا مال ہے، یا کسی کا حق مارا ہوا مال ہے، تو اب وہ مال تو ہو گیا نا، شیطان
वाला माल बन गया वो। तो अभी वो इंसान जिसने काम किया और शैतान, ये इसके अंदर पार्टनर है, इनकी पार्टनरशिप है इसमें। अब माल ये जो है, इससे औलादें मतलब जो इंसान की है, वो इसी से उनका गोश्त, खून और सब कुछ बन रहा है, हड्डियां। और वो हराम का जो माल है उसमें शैतान तो है ही, पार्टनर है, लेकिन वो औलादें जो उस माल से बनी है, तो अब वो औलादें जो है ना, वो उसमें भी शैतान पार्टनर है। क्योंकि शैतान जो है वो, अल्लाह ने जब कहा वशारिकहुम फिल अम्वालि वल औलादे वाइदहुम, और उनसे वादे भी कर झूठे कि देखना अब ऐसा हो जाएगा और यूं हो जाएगा और तुम्हारी ये दौलत से तो तुम देखो क्या बन जाओगे, दौलतमंद, और ये औलाद है तुम्हारी, इनके थ्रू तो तुम देखना क्या क्या होगा। लेकिन अल्लाह उसको बोल रहा है ये वादे जो वो कर रहा है, वाइदहुम वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, मगर शैतान जो भी वादा करता है वो सब का सब गुरूरा का मतलब है धोखा है, डिसीट है, धोखा। तो अल्लाह कहता है जो भी वो तुमको आम और इमली बता रहा है माल और औलाद के ताल्लुक से, मगर वो माल और औलाद में तुम्हारा शरीक है, तुम्हारा पार्टनर बन चुका है वो। यानी समझ लो एक इंसान और एक शैतान, अब वो पार्टनर है उस माल में और औलाद में। अब वो जो वादे कर रहा है कि अब देखना ये हो जाएगा, फिर हम यूं करेंगे और ऐसा हो जाएगा, तो वो सारे वादे के लिए अल्लाह कह रहा है उसके लिए वमा याइदुहुम, जो कुछ भी वादा उसने किया है यानी शैतान ने, वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, वो सिर्फ सिवाय धोखे के कुछ नहीं है वो। तो अल्लाह कह रहा है धोखे के कुछ भी नहीं है वो। And arouse those whom you can amongst them with your seductive voice. Make assaults on them with your cavalry and your infantry. Mutually share with them wealth and children, and make promises to them. But Satan promises them nothing but deceit. इसकी बहुत सारी नोट्स है 2254 से लेके 2258 तक 5 नोट्स है। 2254 डू योर वर्स्ट, जा जितना बुरे से बुरा तू कर सकता है, बदतरीन से बदतरीन जा कर ले। बट यू आर बोथ वार्न्ड दैट पाथ लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तुम दोनों को बराबर से वार्न कर दिया गया है, यानी कि जिन्नों और इंसानों को, कि जो ये रास्ता है इसका बताया हुआ वो तबाही की तरफ ही ले जाएगा। 2255 Evil has many snares for mankind. शैतान जो है उसके पास बहुत सारे ट्रैप्स है, यानी कि वो जाल बिछाता है इंसानों के लिए। The one that is put in the foreground is the voice. सबसे पहले जो आती है वो उसकी आवाज है, सबसे पहले उसकी आवाज है। The seductive personal appeal, तुमको सीड्यूस करने वाली, यानी तुमको धोखे में डालने वाली, तुमको बहकाने वाली, भटकाने वाली आवाज, जो तुमको एक पर्सनल अपील करती है। देखना तुमने अगर ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ये किया तो ऐसा। तो अब शैतान तुमको क्या सब बाग दिखा रहा है। दैट मेक्स द वर्स अपीयर द बेटर पार्ट, यानी जो बदतरीन चीज है वो उसको बेहतरीन बता रहा है, यानी सब बाग दिखा रहा है। Note number 2256. The forcible assault of evil is next mentioned under the metaphor of cavalry and infantry. यानी अल्लाह ने यहाँ पर हमको यानी कि एक सवारी और एक वॉक करते हुए, तो यानी जो सवार हैं वो और जो मतलब इन्फेंट्री है वो जो प्यादे हैं जो चल के चल रहे हैं, तो वो सब उनका बता दिया अल्लाह ने यहाँ पर कि इनके थ्रू हमला करो। इनका हमला, शैतान का हमला इनके थ्रू, यानी उसकी जो भी होएगी ना भाई पूरी फौज।
تو اب سوچ لو جو بھی ان کی باتوں میں آ کر جب سواری پر بیٹھ کے جا رہے وہی گناہ کا کام کرنے جو اللہ نے جس کے لیے منع کیا ہے نا اللہ نے منع کیا ہے, اور واک کر کے بھی جا رہے تو کیا کام کرنے جا رہے ہیں وہی جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. اٹ از وین ٹیمپٹنگ فیئر سیمنگ سیم ٹو فیل, یعنی اب جب ان کو دکھا کے للچا کے ٹیمپٹ کر کے یہ سب چیز کرتا ہے, اور جب اس میں فیل ہونے لگتا ہے نا وہ ناکام, an attack is made in force with weapons of violence. پھر وہ ان کے اوپر جیسے کہ ایک طرح سے وائلنس کرتا ہے نا, یعنی کہ تشدد جس کو کہتے ہیں اردو میں, تشدد ٹارچر یا فساد پھیلانا, تو پھر وہ کرتا ہے ہنگامہ کرو, اور اس طرح سے مطلب ان لوگوں کے اوپر اس کے بھی ہے بھئی, اس کے بھی ویپنز ہیں, اسلحہ ہے, اس کی فوج ہے, تو اب وہ الگ الگ اسلحہ یوز کرے گا نا, جیسے کہ کوئی بھی آرمی جو ہوتی ہے لائک دا ڈفرنٹ آرمز ان این آرگنائزڈ آرمی, یعنی ایک آرگنائزڈ آرمی ہوتی ہے باقاعدہ سے اس کو مطلب اچھا کیا کہتے ہیں اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے, اور اب اس کے اندر طرح طرح کے ویپنز ہیں یعنی اسلحہ ہے کہ بھئی بھالا بھی ہے, تیر کمان بھی ہے, تلوار بھی ہے, بندوقیں بھی ہے, جو بھی ہے مطلب سمجھو ڈفرنٹ کائنڈ کے. ویسے اس کے پاس بھی تو ہے نا, تو وہ بھی تو اس سے حملہ آور ہوگا, چھوڑے گا تھوڑی, آواز سے نہیں ہوا, للچا کے نہیں ہوا, تو پھر اپنے یہ سارے فوج اس کے اوپر بھیجو اور وہ سب ان کے اوپر حملہ آور ہو. پھر ہے 2257, if the first assaults are resisted, یعنی کہ پہلا حملہ جو ہے اس میں بندہ جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو اگر بچا لے تو evil has other weapons in its armory, تو اس کے پاس اور بھی تو ہے نا, اس کے پاس اور بھی ہے weapons, وہ کوئی بھی استعمال کرے گا. tangible fruits are dangled before the eyes, یعنی کہ وہ ایسے دکھاتا ہے کہ دیکھو تم نے اگر یہ کیا تو اس کا پھل یہ ہوگا, یعنی وہ پھل جو تمہیں نظر آئے, یہ اتنی دولت مل جائے گی, یہ اتنا مال ملیدہ مل جائے گا, ارے اتنی پراپرٹی ہاتھ لگ جائے گی, ارے وہ فلانا, اور تمہیں یہ مل جائے گا, کیا کیا چیزیں بتائے گا, تمہیں کرسی مل جائے گی بھائی, یعنی کہ مطلب پاور کی کرسی, تو وہ تمام چیزیں وہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے لٹکا رہا ہے, تاکہ وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ایسا یوں 1 2 رائٹ لیفٹ, تو وہ پینڈولم کی طرح تو وہ دکھا رہا ہے, تو اب یہ بھاگے گا نا بندہ اس کے پیچھے. پھر ill gotten gains and children of sin, اور پھر تم نے جو غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا جو بھی تم نے مال, جو تم نے گین, تمہارے جو بھی حاصل تم کو جو بھی ہوا ہے, لیکن وہ غلط طریقے سے ill gotten ہے, یعنی کہ تم نے حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے. اینڈ چلڈرن آف سن, گناہ کے بچے, یعنی کہ وہ بچے جو گناہ کے عوض پیدا ہوئے ہیں, یعنی گنہگار ہیں وہ ماں باپ, اور ان کی اولاد ہے جو پیدا ہوئی ہے وہ اب اس گناہ کی اولاد ہے, یعنی کہ وہ شیطان اس کے اندر پارٹنر ہے بھائی, پارٹنرشپ ہے نا. دیٹ فالو فرام ویری alluring methods of indulgence in passions, اور پھر وہ فالو کرے گا کچھ ایسے مطلب للچانے والے اس کے پیچھے بھاگیں گے نا لوگ, کہ تاکہ ان کو جذبات ہی, یعنی کہ مطلب جذبات, اور وہ جذبات کیسے, دیکھو جب یہ پاپ سنگر اور یہ سب لوگ جب گاتے تو لوگ پاگل ہو جاتے, بے ہوش ہو جاتے, ان کو حال آ جاتا ہے, اور وہ گانے کے پیچھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل برباد ہو گئے. یہی چیز ہوتی ہے جب تم ڈسکوٹیک میں دیکھو, کلبوں میں دیکھو ڈانس کرتے ہوئے, تو یہ پیشن جو ہے, یہ جذبات جو ہے اس کو ابھارتا ہے. اور اٹ میں بی چلڈرن ڈیڈیکیٹڈ ٹو سن, یا پھر تم نے اپنی اولادوں کو گناہ کے کاموں میں لگا دیا ہے, اور ورلڈلی گینز, یا دنیا کا حاصل کر لو, دنیا کا حاصل کر لو, ارے حاصل کر لو دنیا کا, آخرت کو چھوڑو, کیا کرنے کا, دنیا کا حاصل کر لو. ایک سے ایک عریانیت کی فیشن بھی کرو, پھر بہت سارے ایسے کام کرو جس میں تم کو بہت کچھ ملے, دنیا کا مال ملیدہ. اینڈ دین دیر آر آل کائنڈز آف پرومسز فار دا فیوچر, اور پھر اس کے اندر اس کے وعدے ہیں جو اللہ نے آیت میں کہا کہ پھر وہ وعدے کرتا ہے, اس کے وعدے جو دھوکہ ہے, جھوٹے, مگر وہ فیوچر کے وعدے کرتا ہے. دیکھنا ابھی یہ جو کیا ہے نا, تمہارا فیوچر تو سیکیورڈ ہے,
تمہارا فیوچر تو تم کو اب دیکھنا کیسا فیوچر میں تم کو کیسا سکھ ملتا ہے، کیسا آرام ملتا ہے، کیسے مزے مزے کا ہر چیز ملے گی تم کو، تو تمہارا فیوچر تو ایک دم بیسٹ ہو گیا نا. یہ ہے وہ شیطان کے جھوٹے وعدے. 2258 میں this is parenthetical clause inserted to show up that what the promises of Satan are worth. تو یعنی کہ یہ صرف اس طرح سے بتا دیا انورٹڈ کاماز کے اندر، یعنی کہ مطلب یعنی دو طرف سے بریکٹڈ کر کے بتا دیا کہ بھائی شیطان جو ہے اس کے وعدے کہ وہ کیسے ہیں، اس کے وعدے سے جو شیطان ہے اس کے وعدے یعنی کیا ہے، دھوکہ. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 65. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. ان عبادی، اللہ کہتا ہے لیکن میرے بندے، یقیناً میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تیرا کوئی پاور نہیں ہے. وہ جو میرے بندے، اللہ ہم کو ان میں ہی شامل کرے، اللہم آمین. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، وہ جو میرے مخلص بندے ہیں، خالص سنسیئر. وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے تمام معاملات کو سلجھانے والا، ان کے ہر معاملے کے لیے وکیل، ان کا ڈسپوزر آف افیئرز، ہر معاملات کو سلجھانے والا ان کا رب، تیرا رب کافی ہے ان کے لیے. As for my servants, no authority shall you have over them. Enough is your Lord for a disposer of affairs. اس کی دو نوٹس ہے، 2259 and 2260. 2259. This verse should be read along with the two preceding ones to complete their meaning. Evil has no power except over those who yield to its solicitations. یعنی جو بھی شیطان جو ہے اس کا کوئی پاور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اس میں دلچسپی لے، جو طلب کرے. بھائی وہ غلط چیز جو طلب کر رہے ہیں تو پھر مانگ رہے ہیں تو اب نیچرلی تو ان کے اوپر تو شیطان کا پاور بالکل چلے گا. بھائی 2260. As evil has no authority over the sincere servants of Allah. اللہ کے مخلص بندے جو ہیں، خالص دودھ، خالص شہد، خالص گھی، سچا گھی، پیور گھی. دیکھ لو ان تمام چیزوں میں بندے کو بہت چاہیے خالص، لیکن اللہ کے ساتھ خالص نہیں بنتے، مخلص نہیں ہے. اللہ کو بھی خالص چاہیے بندگی، بندے مخلص چاہیے اللہ کو. As evil has no authority over the sincere servants of Allah. اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا کوئی پاور نہیں. They should put their trust completely in him. تو اللہ کے اوپر ہی وہ اپنا پورا توکل رکھیں گے، پورا کے پورا، ہر معاملے میں، ہر چیز میں کہ اللہ ہی کرے گا. بس نہیں کرنی ہے کہیں سے بھی چوری چکاٹیاں، یا پھر کسی کے مال ہڑپ کرو، یا کسی کو بے وقوف بنا کے اس کو لوٹو، یہ سب نہیں کرنا ہے. ہم کو اللہ ہی پر بھروسہ، اور اللہ ہی ہمارے تمام کام کرے گا، ہم اس کے اوپر توکل کرتے ہیں. For he is all sufficient to carry out their affairs. کیونکہ اللہ جو ہے کافی ہے ان کے تمام معاملات کو پورا کرنے کے لیے. And by his grace، اور اللہ اپنے فضل سے to save them from all harm and danger، تاکہ اللہ جو ہے اپنے فضل سے ان کو بچائے وہ تمام جو نقصانات اور جو بھی خطرہ اور جو بھی مطلب ان کو جو بھی مطلب ہارم ہو سکتا ہے کچھ بھی شیطان کی وجہ سے، وہ سب سے بچانے والا اللہ ہے اپنے فضل سے. اور اللہ ہم سب کو بھی بچائے اپنے فضل سے، اللہم آمین. اب تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.